سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 کروڑ بھی ملیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے گلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کامنٹس میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ کے پاس گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات دولت رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ پیسہ کیسے آ گیا؟ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا، اپنے اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا
تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، ناظرین یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، یہ کئی 100 سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ اور ناظرین، آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں، کوئی آسان سا عمل ہمیں بتائیں۔ نہایت ہی آسان سا وظیفہ بتاؤں گا، بچے بھی پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا وہ کسی بھی دن کر لے، کسی بھی وقت پڑھ لے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کتنے دن کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام رات، کوئی بھی دن ہو، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کو کرنا چاہو تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو نوٹ کر کے۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، جہاں پر ہو، گھر پر ہو، بستر پر ہو، دسترخواں پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہو وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو، اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کامنٹس میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا بہت مجرب وظیفہ ہے، کہ ہماری فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے۔
پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام یا واسیو، یہ ناظرین آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا واسیو کا مطلب ہے وسعت دینے والا۔ 3 مرتبہ یا واسیو پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین، کتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا ویسے کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ ناظرین، جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، ہم سب کے مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزے میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔